مون بھائی ٹی وی لاشعوری دماغ کے بارے میں 8 دلچسپ حقائق پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنے دماغ کے کاموں کے بارے میں سوچا ہے جو آپ کی شعوری بیداری سے باہر ہے؟ لاشعوری ذہن ہماری نفسیات کا ایک پیچیدہ پہلو ہے جس نے سائنسدانوں کو متوجہ کیا ہے اور کئی دہائیوں سے ماہر نفسیات یہ معلومات، خیالات اور یادوں کا ایک وسیع اور طاقتور ذخیرہ ہے جو ہماری زندگی کو متاثر کر سکتا ہے، زندگی اور گہرے طریقے۔ اس ویڈیو میں ہم لاشعور کے بارے میں کچھ انتہائی دلچسپ حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دماغ رویے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت سے تخلیقی صلاحیتوں اور وجدان میں اس کے کردار تک اور فیصلہ سازی کے عمل پر اس کے اثرات۔ لاشعوری دماغ کی ناقابل یقین طاقت کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کر کے آپ ان لاک کو کھول سکتے ہیں۔ خود آگاہی، ذاتی ترقی اور کامیابی کی نئی سطح۔ چلو شروع کریں۔ 1. یہ آپ کے دماغ کا مالک ہے۔ آپ کا لاشعور ذہن ہمیشہ پس منظر میں کام کرتا ہے۔ یہ آپ کے بہت سے ضروری جسمانی افعال کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے سانس لینے، دل کی دھڑکن اور عمل انہضام، آپ کو اس کا احساس کیے بغیر۔ یہ آپ کے تقریباً 95% خیالات، احساسات اور اعمال کا بھی انچارج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زیادہ تر جذبات، طرز عمل اور آپ جو فیصلے کرتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں دماغ کی اس 95% سرگرمی سے جو آپ کے شعور سے باہر ہے۔ اس کے بارے میں سوچنا بااختیار اور زبردست دونوں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اس کا مطلب ہے کہ آپ رسائی اور کام کر کے اپنے خیالات اور طرز عمل کو تبدیل کر سکتے ہیں اپنے لاشعوری دماغ کے ساتھ۔ دوسری طرف اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر آپ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو سبوتاژ کر رہے ہیں، آپ اپنے رویے کو چلانے والے بنیادی عقائد اور نمونوں سے ناواقف ہیں۔ 2. یہ سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ جب ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں، جیسے کہ نام، چہرہ، نمبر، یہ ہمارے دماغ سے مستقل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ دراصل لاشعوری ذہن اس معلومات کو برقرار رکھ سکتا ہے اور اسے یاد کرنے کے قابل ہو سکتا ہے بعد میں۔ یہ اکثر خوابوں کے دوران ہوتا ہے، جہاں لاشعور ذخیرہ شدہ معلومات کو بطور علامت استعمال کرتا ہے یا کسی اور چیز کی نمائندگی کرنے کے لیے اختیار ہے۔ اور ہاں، جو چہرے آپ اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ بھی حقیقی زندگی کے ہوتے ہیں۔ لاشعور میں داخل ہونے کا ایک اور طاقتور طریقہ سموہن کے ذریعے ہے، ایک ایسی تکنیک جہاں ایک تربیت یافتہ پیشہ ور فرد کو ٹرانس جیسی حالت میں رہنمائی کرتا ہے جس میں وہ بھولے معلومات کو یاد رکھ سکتا ہے۔ 3. یہ انتہائی تجویز کردہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ کا لاشعور ذہن آسانی سے بیرونی عوامل سے متاثر ہوتا ہے، یعنی یہ تجاویز اور خیالات حاصل کرنے کے لیے کھلا ہے جو آپ کے عقائد اور اعمال کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ تصاویر اور پیغامات جیسی چیزیں جن کے سامنے آپ آتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جنہیں آپ اپنے ارد گرد رکھتے ہیں کے ساتھ آپ کے خیالات اور طرز عمل کو تشکیل دے سکتے ہیں بغیر آپ کو اس کا احساس بھی۔ یہ تجویز مثبت اور منفی دونوں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مثبت تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہے آپ کی زندگی میں، لیکن یہ آپ کو منفی اثرات کا زیادہ خطرہ بھی بنا سکتا ہے، جیسے اشتہارات اور ساتھیوں کا دباؤ۔ 4. یہ حال پر مبنی ہے۔ لاشعوری ذہن کو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ باشعور ذہن کے برعکس، جو ہمیشہ ماضی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یا اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، مستقبل لاشعوری دماغ ہمیشہ اب میں ہے۔ یہ آپ کے حواس سے معلومات کو مسلسل پروسیس کر رہا ہے اور اسپلٹ سیکنڈ فیصلے کر رہا ہے۔ اس معلومات کی بنیاد پر اپنے ارد گرد کی دنیا کا نمونہ بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ماضی کے کسی لمحے کو زندہ کر رہے ہیں یا تجربہ کر رہے ہیں، کچھ جو ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ 5. یہ ہر چیز کو لفظی طور پر لیتا ہے۔ لاشعوری ذہن میں معلومات کی تشریح یا تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی طرح باشعور ذہن کرتا ہے۔ اس کے بجائے یہ جو بھی معلومات حاصل کرتا ہے اسے درست سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب آپ ایک خوفناک فلم دیکھتے ہیں تو آپ کا لاشعور ذہن خطرے کو محسوس کرتا ہے اور لڑائی یا پرواز کے رد عمل کو متحرک کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ فکر مند، خوفزدہ اور جسمانی طور پر بھی محسوس کرتے ہیں۔ رد عمل، اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ حقیقی نہیں ہے، آپ کا لاشعور ہے۔ دماغ اس طرح رد عمل کرتا ہے جیسے یہ ہے۔ 6. یہ تکرار اور مستقل مزاجی کو دیکھتا ہے۔ جب آپ کو بار بار اسی طرح کے حالات اور نمونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کا لاشعوری ذہن نوٹ لیتا ہے اور ان تجربات کی بنیاد پر انجمنیں اور عقائد بنانا شروع کر دیتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو عوامی تقریر کا منفی تجربہ ہے۔
इस सूरत में आपका लाशौरी जहन दूसरों के सामने बोलने को खौफ के साथ जोड़ सकता है। बेचैनी। वक्त गुजरने के साथ ये अंजुमन मजबूत होती जाती है और अवाम में गहरे खौफ का बाइस बन सकती है। बोलना जिस पर काबू पाना मुश्किल है। यही वजह है कि आमतौर पर आदत को तोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपका लाशौरी जहन रवैये की तकरार और मुस्तकिल मिजाजी का आदी हो चुका है। 7. इसका जिस्मानी सेहत पर अहम असर पड़ सकता है। तहकीक से साबित हुआ है कि दिमाग और जिस्म का ताल्लुक हकीकी है और आपके ख्यालात और अकायद आपकी जिस्मानी सेहत को मुतासिर कर सकता है। प्लेसबो असर एक मरूफ रुझान है जिसमें किसी शख्स का इलाज पर यकीन होता है। असल में इनके अलामात को बेहतर बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि लाशूर दिमाग जिस्म के कुदरती शिफायाबी के अमल को मुतासिर कर सकता है, जारी करता है। हार्मोन्स और दीगर केमिकल जो शिफायाबी को फरोग दे सकते हैं और दर्द को कम कर सकते हैं। इसी तरह मनफी अकायद और जज्बात किसी की सेहत पर नुकसानदेह असर डाल सकते हैं। दायमी तनाव, सोजिश और दीगर सेहत के मसाइल का बाइस बनते हैं। 8. ये तख्लीकी सलाहियतों और विजदान का चश्मा है। लाशौरी जहन भी विजदान और तख्लीकी सलाहियतों में अहम किरदार अदा करता है। ये वो जगह है जहां हमें अपने गट एहसासात और बसीरत की चमक मिलती है जो हमें इख्तिराई की तरफ रहनुमाई कर सकती है। हल और तख्लीकी कामयाबियाँ। ये बदेही बसीरत अक्सर आपके पास आपकी तरफ से किसी शूरी कोशिश के बगैर आती है और ऐसा लगता है कि कहीं से बाहर नहीं निकला है। ताहम वो असल में लाशौरी दिमाग प्रोसेसिंग मालूमात का नतीजा है और बज़ाहिर गैर मुतल्लिका चीज़ों के दरमियान रवाबित बनाना। हमारे लाशूर दिमाग का हमारे ऊपर कितना कंट्रोल है, इस पर गौर करना काफ़ी जंगली है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हम इससे कितने कम वाकिफ़ हैं। इसके बारे में मज़ीद जानकर और ये कैसे काम करता है, हम अपने बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं और हमारे आसपास की दुनिया। हम इस इल्म को अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं और विजदान और ज़्यादा कामयाबी और तकमील हासिल करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। घंटी। इसके अलावा हमारी दीगर वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया।